اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 56 سے شروع کرتے ہیں۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے تو منع کیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں ان کی جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا۔ مجھے اس چیز سے منع کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے کہ میں ان کی عبادت نہیں کر سکتا۔ قل لا اتبع اہواءکم، کہہ دیجئے کہ میں نہیں پیروی کرتا تمہاری خواہشات کی۔ کم دللت اذا وما انا من المہتدین، تو ایسے کیا میں نے تو پھر میں گمراہ ہو جاؤں گا، تو اس وقت میں نہ رہوں گا ہدایت یافتہ لوگوں میں۔ قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ، آپ کہہ دیجئے کہ میں تو اللہ کی طرف سے دلیل پر ہوں، روشن دلیل پر ہوں، بینہ پر ہوں اپنے رب کی طرف سے، اور تم اس کی تکذیب کرتے ہو یا تم اس کو جھٹلاتے ہو۔ آیت نمبر 57 میں فرمایا جا رہا ہے کہ کہہ دیجئے میں اپنے پروردگار کی طرف سے روشنی پر ہوں یا روشن دلیل پر ہوں، کیونکہ وحی اور رسالت کی راہ دلیل اور یقین کی راہ ہے، اور جو اس کا انکار کرے گا اس کے پاس شک اور ظن کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ آیت 50 میں بھی یہی بات دوسری دفعہ بیان کی گئی ہے۔ کیا اندھے اور بینا ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ اس سے ظاہر ہوا ہے کہ دنیا میں وہی راہیں ہوئیں، دو ہی راہیں ہیں دنیا میں، ایک شک و گمان کی، دوسری یقین و محکم اور بصیرت کی۔ جو لوگ اللہ اور آخرت کے منکر ہیں یا دوسروں کی پرستش کی گمراہیوں میں سرگرداں ہیں، کیا ان کے پاس اس انکار کے سوا کوئی بصیرت ہے؟ وہ یہی کہہ سکتے ہیں، نہیں ہم نہیں جانتے، ہمارے بزرگوں کو ہی پتہ ہوگا۔ تو لیکن جو انسان علم رکھتا ہے نا، وہ جانتا ہے کہ حقیقت کیا ہے، کیونکہ وہ شک و گمان کے قریب بھی نہیں جاتا۔ قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ، تو ما عندی ما تستعجلون بہ، میرے پاس تو وہ چیز نہیں ہے جس کے لیے تم جلدی کر رہے ہو، یعنی عذاب وہ کہتے تھے نا کہ ہم تو نہیں مانیں گے آپ کی رسالت کو، تو لے آؤ جو عذاب ہم پہ لانا ہے۔ جب وہ قرآن کی ایسی آیت پڑھ کے سناتے تھے تو کہتے تھے لے آؤ عذاب، لاتے کیوں نہیں ہو؟ تو اس کے جواب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کہہ دو کہ میرے پاس تو وہ چیز نہیں ہے جس کی تم جلدی کر رہے، یعنی میں عذاب نہیں لا سکتا، عذاب لانا اللہ ہی کا کام ہے۔ ان الحکم الا اللہ ہے، بے شک یہ اللہ ہی کا اختیار ہے، میرا کوئی اختیار نہیں ہے اس میں کہ میں عذاب لے آؤں۔ یقص الحق، بیان فرماتا ہے اللہ و خیر الفاصلین، جو کہ فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، جو کہ بہت بہتر فیصلہ کرنے والے انسانوں کے لیے۔ قل لو ان عندی ما تستعجلون بہ، تو پھر اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر میرے پاس یہ فیصلہ کرنے کی قوت ہوتی تو یہ سب کچھ میری ہی طرف سے ہو جاتا، جس کی تم جلدی کر رہے ہو، تو فیصلہ ہو جاتا اسی وقت۔ بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ اسی وقت ہو جاتا اگر میں یہ اختیار رکھتا عذاب لانے کا۔
وَلَهُ عَالِمٌ بِالظَّالِمِينَ، اللہ جانتا ہے ظالموں کو، اللہ ظالموں سے واقف ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، بے شک اللہ ہی کے پاس کنجیاں ہیں غیب کی، یعنی کہ غیب کے باتیں سب اللہ ہی جانتا ہے۔ لا یعلمها، انہیں کوئی نہیں جانتا، الا ہوا، سوائے اللہ کے، غیب کی باتوں کو کوئی اور جاننے والا نہیں ہے۔ وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے، ما فی البر، جو خشکی میں ہے، والبحر، اور جو دریاؤں میں، جو سمندروں میں ہے۔ ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، اور اگر کوئی پتا گرتا ہے تو اس کا علم اللہ کو ہوتا ہے۔ پتا زمین پہ گرتا ہے نا درخت سے ٹوٹ کے، تو اس کا علم اللہ کو آلریڈی ہوتا ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور وہ جانتا ہے، حبتن، دانا کوئی بھی، وَلَا حَبَّةٍ، اور کوئی بھی ایسا دانا نہیں ہے، فی ظلمات، اندھیروں میں، جس کو اللہ نہ جانتا ہو۔ اندھیروں میں یعنی زمین کے اندھیروں میں، زمین کی تہوں میں کہیں بھی کوئی دانہ ہے ایسا نہیں ہے جس کو اللہ نہ جانتا ہو۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا یابس، نہ کوئی طری یعنی ہری چیز، ولا یابس، یا کوئی خشک چیز اللہ کی نظروں سے اوجھل ہے، کچھ بھی اللہ کی نظروں سے اوجھل نہیں ہے۔ الا فی کتاب مبین، اور وہ سب کچھ اللہ نے روشن کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، وہی تو ہے جو تمہاری روح قبض کر لیتا ہے رات کے وقت۔ جب ہم سوتے ہیں نا تو یہ آدھی موت ہوتی ہے، ہم روح قبض ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ روح ہماری لے جاتا ہے، اور پھر جس کو اللہ نے زندہ رکھنا ہوتا ہے تو ان کی روح واپس آ جاتی ہے، اور جن کی مدت پوری ہو جاتی ہے وہ ویسے سوئے کے سوئے عالم فانی سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے جو تم کماتے ہو یا کرتے ہو، بالنہار، دن کے وقت، دن میں جو تم کرتے پھرتے ہو نا انسانوں سے، اللہ فرما رہا ہے کہ جو بھی کرتے ہو تم سب اللہ جانتا ہے۔ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى، پھر وہ تمہیں اٹھا دیتا ہے تاکہ تم نیند سے اٹھ جاتے ہیں نا ہم، تو پھر اللہ فرما رہا ہے کہ وہ تمہیں اٹھا دیتا ہے اس نیند سے تاکہ تم لِيُقْضَىٰ، تاکہ تم پوری کی جائے، اجال مسمى، مقررہ مدت جو اللہ نے لکھی ہوئی ہے تمہاری، وہ پوری کرے زندگی کی۔ ثم الیہ مرجعکم، پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹ کے جانا ہے۔ ثم ینبئکم، پھر وہ تمہیں بتائے گا، بما کنتم تعملون، جو تم دنیا میں کرتے تھے، جو تم عمل کرتے تھے نا وہ سب اللہ تعالیٰ تمہیں بتائے گا۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، تو اس آیت مبارکہ میں کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ قاہر فوق عبادہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ، اور بھیجتا ہے تم پر، حفاظات، نگہبان فرشتے جو تمہاری نگرانی کرتے رہتے ہیں، وہ تمہارے پاس بھیجتا ہے۔ حتیٰ اذا جاء احدکم الموت، حتیٰ کہ جب تمہارے پاس موت کا وقت کسی کے پاس آ جاتا ہے، توفته، تو اس کو فوت کرتے ہیں رسولنا، ہمارے فرشتے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ موت کا وقت آ جاتا ہے تو ہمارے فرشتے اس شخص کی جان قبض کرتے ہیں، وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور وہ اس میں کوتاہی نہیں کرتے، جو اللہ تعالیٰ نے وقت دیا ہے اسی وقت پر ایک لمحہ بھی ادھر ادھر نہیں ہوتا، وہ جان قبض کر لیتے ہیں، وہ بالکل کوتاہی نہیں کرتے۔ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف، ثم پھر
ردو لوٹائے جائیں گے اللہ اللہ کی طرف مولاہم الحق جو کہ کارساز ہے یا مالک ہے سچا، جو کہ سچا مالک ہے اسی کی طرف سب لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ الحکم، دیکھو اسی کا حکم ہے، اسی کا حکم چلتا ہے، اسی کی بادشاہت ہے، وہ اسرع الحاسبین، اور وہی ہے جلد حساب لینے والا۔ سبحان اللہ۔ قل من ینجیکم من ظلمات البر، یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کون ہے جو تمہیں نجات دیتا ہے ظلمات البر، خشکی کے اندھیروں میں، والبحر، اور سمندر کے اندھیروں میں، تدعونہ، تم اسی کو پکارتے ہو جب تم راستہ بھٹک جاتے ہو خشکی میں یا کسی صحرا میں یا جنگلوں میں یا اندھیروں میں، یہ اندھیرے جنگلوں میں، تو پھر تم کس کو پکارتے ہو؟ اللہ ہی کو پکارتے ہو نا۔ والبحر، اور سمندروں میں راستہ کھو جاتے ہو، اپنے راستے سے بھٹک جاتے ہو، تو پھر تدعونہ، پکارتے ہو اسے، تضرعا وخفیۃ، عاجزی سے اور چپکے چپکے اسی کو پکارتے ہو، اسے دعائیں مانگتے ہو۔ لئن، اگر، انجانا، نجات بخشے میں کیا کرتے ہیں وہ دعا مانگتے ہیں کہ لئن انجانا، اگر اللہ میں نجات بخش دے اس سے، من ہذہ، اس مصیبت سے نجات بخش دے، لَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، تو ہم شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ اندھیروں میں بھٹکے ہوئے ہیں، کوئی راستہ نہیں مل رہا کدھر جانا ہے، سمندروں میں ہے یا سمندروں کے گھوپ اندھیروں میں ہے یا زمین کے اوپر ہی جنگلوں میں مارے پھر رہے ہیں، صحراؤں میں پھر رہے ہیں، کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہے، تو اس وقت وہ اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ ہی انہیں پھر نظر آتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ ہمیں یہاں سے نجات دے دے تو ہم شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ کل، تو پھر اللہ تعالیٰ آگے سے کیا جواب دے رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہہ دے رہے ہیں کہ قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب ثم انتم تشرکون، کہو اللہ ہی بچاتا ہے تمہیں۔ اللہ فرما رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ان لوگوں کو بتا دیجئے کہ اللہ ہی تمہیں ان مصیبتوں سے بچاتا ہے جس میں تم گھرے ہوئے ہیں۔ ینجیکم منہا، اللہ ہی تمہیں ان سے بچاتا ہے، ومن کل کرب، اور ہر طرح کے تکلیفوں سے، پریشانیوں سے، سختیوں سے اللہ ہی بچاتا ہے۔ ثم، پھر، انتم تشرکون، تم پھر شرک کرنے لگ جاتے ہو، اور جب وہاں سے اللہ تعالیٰ اس عذاب سے بچا لیتا ہے تو پھر اسی وقت پھر سے شرک شروع کر دیتے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیتے ہیں۔ کل، آپ کہہ دیجئے، هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، کہ وہ اس پر قادر ہے، آپ انہیں کہہ دیجئے کہ وہ اس پر بھی قادر ہے کہ وہ بھیج دے تم پر عذاب تمہارے اوپر سے، او من تحت ارجلکم، یا تمہاری پیروں کے نیچے سے بھیج دے، کہیں سے بھی بھیج دے اللہ تمہیں، سخت عذاب بھیج دے، اور یلبسکم شیعاً، اور یا تمہیں لڑا دے فرقے فرقے کر کے، تمہارے قوموں کے فرقے بنا دے اور تم آپس میں لڑنے لگ جاؤ، تو پھر یذیقا بعضکم بأس بعض، اور یا اللہ تعالیٰ چکھائے تمہیں عذاب وہ کہ تم لڑائی کا مزہ چکھا دے تمہیں ایک دوسرے سے لڑا کر، مطلب آپس میں تمہیں ایک دوسرے سے لڑا کر اللہ تمہیں مزہ چکھا دے عذاب کا۔ انظر کیف نصرف الآیات، دیکھو کیا کس طرح سے، اللہ فرما رہے ہیں دیکھو کس طرح سے مختلف طریقوں سے ہم بیان کرتے ہیں آیات، اللہ کی آیات، مختلف طریقے سے ہم بیان کر رہے ہیں اپنی آیات۔
ٹھیک ہے، لعلہم یفقہون، تاکہ وہ لوگ جو ہیں نہ سمجھ وہ سمجھ جائیں۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، اور جھٹلایا قرآن کو تمہاری قوم نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب اللہ تعالیٰ کہ تمہاری قوم نے، یعنی آپ کی قوم نے بھی جھٹلایا قرآن کو، اور وہ جو سچ ہے اس کو جھٹلایا۔ قریش مکہ نے قرآن کو جھٹلایا حالانکہ وہ سچ ہے۔ کل، آپ فرما دیجئے انہیں، لست علیکم بوکیل، کہ میں تمہارے اوپر کوئی دروغہ نہیں ہوں، یا میں زبردستی کرنے والا نہیں ہوں تم پر۔ لکل نباء مستقر، ہر خبر کے لیے وقت مقرر کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے۔ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، عن قریب تم جان لو گے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَعُودُونَ، اور جب دیکھو گے تم عذاب ایسے لوگوں کو، وَإِذَا، اور جب رَأَيْتَ دیکھو گے تم الَّذِينَ ایسے لوگوں کو، يَعُودُونَ جھگڑتے ہیں، جو جھگڑا کرتے ہیں، فی آیاتنا ہماری آیات کے ساتھ، ہماری آیات کے لیے جھگڑا کرتے ہیں، فارد عنہم، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہوا کہ ان سے منہ موڑ لیجئے، کنارہ کشی اختیار کر لیجئے، حتیٰ یعودوا فی حدیث غیرہ، حتیٰ کہ وہ کسی اور بات کی طرف متوجہ ہو جائیں اور باتوں میں مشغول ہو جائیں۔ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور اگر ینسینک، آپ کو بھلا دے شیطان، فلا تقعد، تو نہ بیٹھے رہنا، بعد ذکر، یاد آنے کے بعد، نصیحت یاد آنے کے بعد اس میں کہ مال قوم میں ظالم کو لوگوں کے ساتھ مت بیٹھنا۔ وما علی الذین یتقون من حسابہم، اور نہیں ہے ان لوگوں پر جو کہ پرہیزگاری کرتے ہیں، من حسابہم، ان لوگوں کے حساب میں کچھ بھی جواب دہی نہیں، اور پرہیزگاروں پر ان لوگوں کے حساب کی کچھ بھی جواب دہی نہیں۔ وہ جو بھی کریں پرہیزگاروں نے تو ان کے اللہ کے ہاں اس کا جواب نہیں دینا، اور ان لوگوں کے حساب میں بھی کچھ بھی جواب دہ نہیں، اور نہ ان کے حساب میں ہے انہوں نے پرہیزگاروں کا جواب دینا ہے، نہ پرہیزگاروں نے ان کا جواب دینا، اپنے اپنے مال کا جواب دینا ہے۔ الذین یتقون من حسابہم من شیء ولکن ذکر لعلہم یتقون، لیکن نصیحت کرتے رہیے پرہیزگاروں کو تاکہ وہ پرہیزگار ہو جائیں۔ جو مطلب نصیحت سننا چاہتے ہیں ان کو نصیحت کریں تاکہ وہ پرہیزگار ہو جائیں۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِینَهُمْ، اور چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے بنا لیا اپنے دین کو، کیا بنا لیا؟ لعبا و لہوا، کھیل تماشا، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے۔ وَغَرَّتْهُمُ الْحَیَاةُ الدُّنْیَا وَذِکْرُ بِهِ، تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے ان کو دنیا کی زندگی نے، دنیا کی زندگی ہی کے شدائی ہو کے رہ گئے۔ وذکر بہ، اور آپ جو ہیں نصیحت کرتے رہیں قرآن کے ذریعے سے ان کو نصیحت کرتے رہیں، ان تبصر نفس بما کسبت، کہ ایسا نہ ہو کہ ہلاکت میں ڈالا جائے کوئی انسان جو اس نے کمایا اس کی وجہ سے۔
مطلب آپ ان کو سیدھا راستہ دکھاتے رہیں۔ لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، نہیں ہے اس کو اللہ کے سوا کوئی بھی، اللہ کے سوا اس کا کوئی بھی دوست اور سفارش کرنے والا نہیں ہوگا۔ لیسا نہیں ہے، لہا اس کے لیے، من دون اللہ ہے اللہ کے سوا، اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی بھی ولی دوست ہوگا، کوئی ولا شفیع اور نہ سفارش کرنے والا کوئی ہوگا۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، اور اگر بدلے میں دے، مطلب بدلے میں ہر چیز دے دے جو بھی دنیا میں ہے، اگر اس کے پہنچ میں ہو تو وہ ہر چیز وہ دنیا کی اپنے اس عذاب سے بچنے کے لیے، آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے دے دے، لا یا جو خز منہا، تو اس سے نہیں قبول کیا جائے گا، نہیں لیا جائے گا اس سے۔ ایک الذین ابسلوا، یہی وہ لوگ ہیں جو کہ پکڑے گئے، ابسلوا پکڑے گئے، بما کسبوا اپنی کمائی کی وجہ سے، جو کرتے تھے دنیا میں اس کی وجہ سے وہ پکڑے ہیں۔ لہم شراب من حمیم و عذاب علیم، ان کے لیے شراب ہے، شراب کا مطلب پینے کا پانی، ان کے لیے پینے کا پانی ہے کہ کیسا، گرم، من حمیم، گرم پانی پینے کے لیے ملے گا، ابلتا ہوا پانی ہوگا جو جس سے پیاس نہیں بجھے گی، وہ عذاب علیم، اور یہ سخت عذاب ہوگا۔ بما کانوا یکفرون، کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتے تھے، اس لیے کہ وہ کفر کرتے تھے، اس لیے ان کے لیے یہ عذاب ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، اندعو من دون اللہ ما لا ینفعنا ولا یضرنا، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ کیا میں پکاروں اللہ کے سوا کسی اور کو جس سے جو کوئی ہمیں نفع نہیں دے گا اور نہ نقصان دے گا، ولا یضرنا، اور نہ ہمیں نقصان دے گا اور نہ ہمیں کوئی نفع دے گا۔ وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ، تو اس میں فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، وَنُرَدُّ، اور لوٹ جائیں، عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، اپنی ایڑیوں کے بل، بعد إِذْ هَدَانَا اللَّهُ، اس کے بعد جب اللہ نے راہ دکھائی ہمیں، ہم ایڑیوں کے بال الٹے پھر جائیں، ایسی مثال ہوگی ہماری اگر ہم پکاریں گے اس کو جس کا ہمیں کوئی فائدہ بھی نہیں، کوئی نقصان بھی نہیں۔ کالذی استہوتہ الشیطان فی الارض حیران لہ اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا، قل ان ھدی اللہ ھو الہدی۔ تو پھر جب ہم الٹے پاؤں پھر جائیں گے ہدایت ملنے کے بعد، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہماری مثال ایسی ہوگی جیسے کسی کو جنات نے جنگل میں بھلا دیا ہو اور وہ حیران پریشان ہو رہا ہو، اور اس کے کچھ رفیق ہوں، لہو اصحاب، اس کے کچھ ساتھی ہوں، یدعونہ، وہ بلا رہے ہوں اس کو، ساتھی بلا رہے ہیں اس کو، الی الہدی، دینا کہ ہمارے پاس آ جاؤ۔ قل ان ھدی اللہ، تو آپ کہہ دیجئے کہ مطلب وہ
اپنے پاس بلا رہے ہوں کہ ہم آ جاؤ ہمارے پاس، ہم میرا راہ راست پر چلائیں گے، تو اللہ فرما رہے ہیں کل آپ کہہ دیجئے اِنَّ ہُدَى اللَّهِ، بے شک ہدایت اللہ ہی دیتا ہے، هُوَ الْهُدَى، جو اللہ ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت ہے، رستہ تو وہی ہے جو اللہ بتاتا ہے، اور وہی ہدایت ہے جو اللہ ہدایت دیتا ہے۔ وَأُمِرْنَا، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے، لِنُسْلِمَ، کہ ہم فرمان بردار ہو جائیں، کہ میں فرمان بردار ہوں لِرَبِّ العالمین، تمام جانوں کے پروردگار کا میں فرمان بردار ہوں، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے۔ وَأَنْ أَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ، کہ کیا اور کیا حکم دیا گیا، میں ان أَقِیمُوا الصَّلَاةَ، یہ کہ نماز قائم کرو، وَاتَّقُوهُ، اللہ سے ڈرتے رہو، هُوَ الَّذِی إِلَیہ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ هُوَ الَّذِی خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، وہی تو ہے جس نے پیدا کیا آسمان کو اور زمین کو حق کے ساتھ۔ وَیَوْمَ یَقُولُ کُن، اور جس دن وہ کہے گا کن، کن کہے گا، جس دن کہے گا کن، کن کا مطلب ہو جا، جس دن کہے گا ہو جا تو یکون، تو ہو جائے گا، یعنی قولہ الحق، یہ اس کا کہنا برحق ہے، یعنی اللہ جب کن کہے گا، جو بھی بنانا چاہتا ہے اللہ کن کہہ کے بنا لیتا ہے، تو اس کا یہ قول جو ہے یا اس کی یہ بات جو ہے وہ برحق ہے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ یَوْمَ يَنفَخُ فِی الصُّورِ، اور اسی کی بادشاہی ہوگی جس دن سور پھونکا جائے گا، یعنی روز قیامت اسی کی بادشاہت ہوگی، تو جس دن سور پھونکا جائے گا، سور جو ہے روز قیامت ہی پھونکا جائے گا۔ عالم الغیب و شہادات، وہ جاننے والا ہے چھپے اور ظاہر کو، کوئی بھی چیز اس سے پوشیدہ نہیں، وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے، چھپے کو بھی جانتا ہے، وہ الحکیم الخبیر، اور وہ حکمت والا اور باخبر ہے، خبردار ہے۔ جزاک اللہ، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی کل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اچھے سے کمنٹس بھی دیں، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔